جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شاید بات اتنی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ جتنا کام آپ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنو قابل 8واں ایریا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، جتنے بھی ہماری جو کمیونٹی سروسز ہیں، آغوش ہومز ہیں، وہ یتیم بچے جو اپنی خالہ ماں ان کے ساتھ فیملیز میں موجود ہیں، 30-32 ہزار کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ ان کی کفالت ہو رہی ہے۔ پانی کے پلانٹس ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں، جو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پانی ہے وہ ₹1 1.5 لیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سروسز میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 50 سے زائد ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، کلینکس بے شمار۔ اسی طرح سے اگر کوئی کیلیمٹی، کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے، سب سے پہلے الخدمت، سب سے پہلے، سب سے آگے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور اس نیٹ ورک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ والنٹیئر کی سب سے بڑی بیس ہے، اور پورے پاکستان میں آپ بہت ساری NGOs کو دیکھتے ہوں گے، وہ بہت لمیٹڈ جگہوں پہ کام کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن الخدمت کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کے پاس ایسے والنٹیئرز موجود ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو خدا نہ خواستہ تو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کے لیے، امیر جماعت سے لے کر نچلی سطح تک کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الخدمت کا والنٹیئر بن کر سامنے آئے اور کام شروع کرے۔ آپ نے دیکھا کورونا میں جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو اب جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ جو ہیں ان لوگوں کے گھروں میں خوراک پہنچا رہے تھے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے گھروں پہ رات کے اندھیرے میں ہمارے والنٹیئرز یہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ اسٹرینتھ کسی کی نہیں ہے، یہ طاقت کسی کی نہیں ہے، اور خدمت کا یہ جذبہ بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے۔ الحمدللہ یہ الخدمت کو، جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح سے بے شمار ان تمام چیزوں میں کام کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ بہت سارے کاموں میں ہم ابھی بھی آلریڈی ان کو انوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ IT کی فیلڈ ایسی نظر آئی کہ جس میں بہت بڑا اسکوپ۔ اب دیکھا کہ IT میں اسکوپ تو موجود ہے لیکن تعلیم مہنگی ہے۔ غریب لوگ، جس ملک میں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو IT کی ایجوکیشن دے سکیں، جو ایجوکیشن پاکستان میں اس وقت سرکار میں بھی دستیاب ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر تو چھوڑ دیجئے، گویا پاکستان کی آبادی کے 10 کروڑ انسان ایک طرف ہو گئے، پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، وہ مڈل کلاس جو پہلے تعلیم سستا ہونے کی وجہ سے پڑھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا تھا، سرکار غریب اور امیر سب کو ایک جیسی تعلیم دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ سرکار اپنی ذمہ داری اس نے چھوڑ دی، ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی، لیکن وہ سرکار جو ٹیکس لیتی ہے، وہ سرکار جو ہم سے موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس چارج کرے، پیٹرول کی لیوی ہر لیٹر پہ ₹60 ٹیکس کے علاوہ لیتی ہو اور اس کی قیمت کے علاوہ، وہ سرکار جو ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لے، وہ سرکار جو ہمیں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس، ادر ٹیکس، فردر ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کر دے، اور اس کے بعد وہ سرکار ہمارے بچوں کو معیاری ایجوکیشن نہ دے سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اس پر آواز اٹھانا ہے۔ سب سے بڑی خدمت کیا ہوتی ہے کہ جو وسائل حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس ہمارے ہیں وہ تھوڑے نہیں ہوتے، اس پر آواز اٹھا کر اس قبضے سے نکال کر عوام کی طرف شفٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹرگل کریں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ خدمت کا کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم اس شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہم نے پھر یہ بنو قابل لانچ کیا۔ الحمدللہ توقع سے کہیں زیادہ اس کو پذیرائی ملی۔ خاص طور پر میں دیکھتا ہوں جب نوجوان بچے اور بچیاں اس میں آتے ہیں، میں کراچی میں ظاہر ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہوئے، مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی بچی آ جاتی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی ہوئی اور آ کر سے کہتی ہے حافظ صاحب شکریہ، ہم نے کورس مکمل کیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا پھر کیا ہوا؟ مجھے جاب بھی مل گئی ہے، میں کام بھی کر رہی ہوں۔ اور یقین کریں اس جملے کی جو تمانیت ہے اور اس کا جو اطمینان ہے نا، وہ آپ دنیا کی کسی بھی دولت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ جب کوئی آپ کی ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہونے لگے، کوئی جو ہے وہ کسی کی محتاجی سے نکل جائے، کوئی نوجوان پازیٹیو کام پر لگ جائے اور اس کو کوئی اپنی منزل نظر آنے لگے، اس سے بڑھ کر کوئی تمانیت ہو نہیں سکتی۔